الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو سماعت کریں گے، جو آج کا ہمارا موضوع ہوگا، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ جو ہے، ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، ان میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ملتا ہے، اور ان میں صدقہ خیرات کرنے کا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حکم دینے کا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے، آج ہم اس بات کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کا ذکر فرماتے ہوئے، یعنی یہ جو 10 دن ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ اعراف آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر 10 دن جو زیادہ کیے، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ جو 10 دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی پہلا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن اس میں بڑھائے ہیں۔ اور شعب الایمان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ اور کوئی دن محبوب نہیں ہے، اور ان دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی دن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا جہاد کا دن بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد کا دن بھی نہیں۔ تو صحابہ نے اور نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو راہ خدا میں نکلا اور اس کی سواری بھی زخمی ہو گئی اور خود بھی زخمی ہو گیا، اس کے سوا فرمایا اور کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک نوجوان جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو سنا کرتا تھا، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی اور حج کے دن ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے میری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تیرے ہر دن کا روزہ رکھنا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن کے روزے پر تمہیں 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے، اور راہ خدا میں 100 گھوڑے جو ہیں وہ دینے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا ہر ایک دن کے روزے پر۔ اور فرمایا جس دن 8واں ذی الحجہ کا دن آئے گا، 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا، فرمایا اس دن تمہارا روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی کرنے، اور 1000 راہ خدا میں گھوڑے دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اور فرمایا جب یوم عرفات یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن آئے گا، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اگر تم روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے اور 2000 راہ خدا میں گھوڑے پیش کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفات کا جو روزہ رکھتا ہے یعنی 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر، جو روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں اب یہ کتنے خاص دن ہیں کہ اس میں صرف 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ 2 سال لگاتار روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے، یعنی ایک روزے پر 2 سال لگاتار روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال لگاتار روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم اس طرح روزے نہیں رکھ سکتے، 2 سال لگاتار روزے رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن میں روزے رکھنے کی کتنی اعلیٰ فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا جو بندہ یوم عرفات کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 2 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن اور 4 مہینے اور 4 عورتوں کو پسند فرمایا ہے۔ اور وہ 4 دن کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے ہیں؟ وہ 4 دن، سب سے پہلا جمعے کا دن ہے کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے، جمعے کے دن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ فرمایا کوئی ایک ایسی اس میں گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ جب بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے، دنیا کے بارے میں کرے یا آخرت کے بارے میں کرے، تو فرمایا اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ایک دن۔ اور فرمایا دوسرا دن یہ ہے کہ جسے یوم عرفات کا دن کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے اپنا مال خرچ کیا، اپنے چہرے کو آلودہ کیا، اپنے بالوں کو کنگھی نہیں کی، صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور تیسرا دن وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ تو فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ اس قربانی کے یعنی ذبح کیے ہوئے جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پر جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا جو دن ہے اللہ کو جو محبوب ہے، جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور وہ فرمایا کہ عید الفطر یعنی چھوٹی عید کا دن ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ روزے رکھ کے فارغ ہوتا ہے تو جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جو بندہ محنت کرے، جو کوئی کام کرے، اس میں کامیابی حاصل کرے تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو اسے یعنی اس کا اجر رکھا گیا ہے، جو اسے ثواب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنا ذکر کیا اسے مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا ہے، اس روایت کو بھی مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان پر کتنی مصائب آئی، کتنی پریشانیاں آئی، کتنی تکالیف آئی۔ فرمایا کہ جتنی انہیں مصائب پہنچی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کا روزے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ 8ویں ذی الحجہ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے یہ اس کے بارے میں اجر ہے، اور جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، پچھلا 8ویں ذی الحجہ کا ہے اور یہ 9ویں ذی الحجہ کا جو بندہ روزہ رکھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کتنا ان دنوں میں عبادت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ایام کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حکم دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔